اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 38 سے 43. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی نسبت دی خدا کی طرف، یا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلایا. ان کے لیے فائنلی عذاب جہنم کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ عذاب آخرت کا شکار ہوں گے اور اپنے خلاف گواہی دیں گے. اب وہ جو جہنم میں ان کے داخلے کی کیفیت ہے اس کو اس صفحے کی پہلی آیت کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پروردگار فرمائے گا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، کہ تم بھی داخل ہو جاؤ انہی گروہوں کے ذیل میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکے ہیں، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، یعنی جو تم سے پہلے والے داخل ہو چکے ہیں تم بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤ. اب جو کیفیت جہنم کے اندر ہوگی وہ ظاہر ہے کہ پلیزنگ یا خوشگوار تو نہیں ہو سکتی. سزا مل رہی ہے، آگ ان کے اوپر مسلط ہے، دیگر مختلف قسم کے عذاب اس کا وہ شکار ہو رہے ہیں. وہاں پر ان کی باہمی جو چپکلش ہے اور جو باہمی گفتگو ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کبھی بھی ایک گروہ داخل ہوگا تو دوسرا گروہ اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوگا، یعنی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب باہم مل جائیں گے، یعنی جتنے جہنم میں داخل ہونے والے تھے وہ داخل ہو گئے. اور یہ سارے گروہ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ربط بھی رکھتے ہیں، حالانکہ کوئی پہلے دنیا سے جا چکا ہے، کوئی بعد میں آنے والا ہے، مگر ان دونوں کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ مکالمہ سمجھ میں آتا ہے. قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں، اضلونا، کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو عذاب دے اور آگ کا دگنا عذاب ان کو دے، ان کے اوپر مسلط فرما، کہ یہ ہماری گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں. اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر یہ لوگ گمراہی کے ذمہ دار ہیں، راستے سے بھٹکانے کے ذمہ دار ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ خود بھی اپنی چوائس تو رکھتے تھے، ان کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا. تو یہ عذاب کا شکار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو تو دگنا عذاب دے. اب گمراہی کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم ہے. ایک صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے اور اس کے مقابلے میں مختلف دوسرے راستے ہیں کہ جو گمراہی کے راستے کہلائیں گے. تو پروردگار عالم کے وحی کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بتا دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوں گے. وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب جو ان دونوں سے متمسک ہو گئے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو دوسرے افراد ہیں انہوں نے گویا پروردگار عالم کے اوپر افترا کیا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے بعد مثلا کوئی ہدایت کا انتظام نہیں کیا، تو پھر اس طرح سے انہوں نے پروردگار عالم کی اس بات کو جھٹلایا. تو یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنے والی بات ہے. تو یہاں پر بہرحال ان دونوں گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں. بعد والے کہہ رہے ہیں پہلے والوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تو مالک ان کو دگنا عذاب دے. تو پروردگار کہے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون،
کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ تو اب یہ جو یہاں پر ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ہے، اگلوں کا عذاب زیادہ ہے کہ وہ دوسروں کی گمراہی کا بھی باعث ہوئے، اور کسی حیثیت سے پچھلے عذاب کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے انجام سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ نتیجہ یہ کہ دونوں ہی عذاب کے یکساں طور پر مستحق ہیں۔ اب وہ جو پہلے والے ہیں وہ کہیں گے وقالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہم پر کسی قسم کی فضیلت یا فوقیت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو تم نے کرتوت کیے ہیں اس کی بنا پر تم عذاب چکھو۔ اب یہ کتنی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ جہاں پر عذاب ہے بھی اور پھر ایک دوسرے کو اس طرح کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ آگے یہ بات ابھی آئے گی تھوڑی دیر کے بعد کہ پروردگار عالم جو اہل جنت ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کوئی حسد محسوس نہیں کریں گے، وہ تو ایک دوسرے کو ایڈمائر کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے مقام کے مرتبے کو دیکھ کر بھی وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں گے۔ مرتبے کا فرق وہاں پر بھی ہوگا مگر وہاں کوئی حسد، کسی قسم کے دل کے اندر کینہ یا برے جذبات نہیں ہوں گے۔ وہ بھی بات آتی ہے تو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت جو یہاں پر آیت نمبر 40 اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس کے مقابلے میں اکڑ سے کام لیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ آسمان کے دروازوں کا نہ کھولے جانا تعبیر ہے جس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ رحمت خدا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی اور ان کی دعا اور اعمال وہ بھی بلند نہیں ہوں گے، یعنی ان کی دعائیں رد ہو جائیں گی، ان کے اعمال رد ہو جائیں گے، اور رحمت خدا جس کے لیے تعبیر یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آتی ہے تو وہ بھی ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ یہ کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں اکڑ سے کام لیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، دوسری بات یہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ لوگ بھی داخل نہیں ہو سکتے جنت کے اندر۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تعلیق المحال بالمحال، یعنی ایک ایسی چیز جو نہ ہونے والی ہو اس کے ذریعے سے سمجھانا کہ جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح سے وہ ناممکن ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہی کا بچھونا ہے اور اسی کا اوڑھنا، یعنی ان کا بستر چادر سب کچھ جہنم کی آگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں وہی جو قرآن کا انداز ہے، سائملٹینیس کانٹراسٹ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے صالح اعمال انجام دیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اس میں بھی یہ وضاحت کہ ہم کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم عدل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ افراد جو اپنی گنجائش کے مطابق ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کے کینے کو بھی نکال دیں گے، جو برے جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ پیچھے جہنم والوں کا ذکر آیا کہ وہ تو سزا بھی بھگتتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے جا رہے ہیں کہ دگنا عذاب اس کو دے، وہ کہہ رہا ہے دگنا عذاب اس کو دے۔ مگر یہ جو افراد جو اہل جنت ہیں، جب وہاں پر فرق دیکھیں گے مراتب کا تو کسی قسم کا حسد محسوس نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ حسد کا بھی احساس کرنے لگتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو جنت میں گیا وہ پاکیزہ دل کے ساتھ گیا۔ تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے وہی جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالو، اور وہ یہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ ہی کا شکر، الذی ہدانا لہذا، کہ جس نے یہاں تک ہماری ہدایت کی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتہ ہونے والے نہیں تھے۔
لقد جاءت رسول ربنا بالحق، جو رسول پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہمارے رب کی طرف سے وہ بالکل صحیح تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی عاجزی اور انکساری جو واقع اہل جنت کو مظاہرہ کرنا بھی چاہیے کہ ہدایت تو پروردگار ہی کی طرف سے، اور اب جو جملہ ہے اس میں خدا کی طرف سے قدردانی ہے۔ وَنُودُ، اور ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہ یہ بہشت ہے، اورثتموہا، جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے، یعنی یہ ہم نے تم کو ایسے ہی نہیں دے دی، بے شک ہدایت خدا کی طرف سے ہے، تمہارا یہ اعتراف بہت اچھی بات ہے، مگر یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے اشارتاً کہ یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں اس کا حقدار قرار دیا گیا ہے اور تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 43 مکمل ہوئی۔ دعا پروردگار عالم سے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔